آنند پور کے گاؤں میں ایک دھرم نام کا آدمی رہتا تھا۔ وہ روز دوسرے گاؤں میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اے جی، آپ کا کھانا تیار ہے اور راستے میں رشب کو بھی میری دیدی کے گھر چھوڑ دیں۔ پر کیوں؟ آج رچنا کا برتھ ڈے ہے، دیدی نے بولا تھا کہ اس کو صبح ہی میرے گھر بھیج دینا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، اور آپ بھی شام میں جلدی آ جائیے، دیدی نے بولا تھا کہ تم لوگ بھی چلے آنا۔ ٹھیک ہے، تم کوئی کھلونا خرید لینا، بچی کو بھی تو کوئی گفٹ دینا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، لے لوں گی۔ اور پھر دھرم رشب کو لے کر چلا گیا۔ اس نے رشب کو پہلے سدھا کی دیدی کے گھر چھوڑا۔ ارے رکیں، چائے وغیرہ پئیں گے؟ ارے نہیں نہیں دیدی، ہمیں کام سے دیری ہو رہی ہے، ہم شام کو آئیں گے اور آرام سے چائے پئیں گے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ دھرم وہاں سے اپنے کام پر نکل گیا۔ دھرم وہاں پر ایک گودام میں کام کرتا تھا۔ دھرم، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، اور آج سے تم اس گودام کے سپروائزر ہو۔ دھنیہ واد مالک، بہت شکریہ۔ یہ ترقی تمہارے دم کی ہے، تم ہو ہی اتنے محنتی۔ ارے دھنیہ واد مالک، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ یہ کہہ کر دھرم وہاں سے نکل گیا۔ آج وہ گھر پر آیا اور وہ گھر پر آتے ہی بہت خوش تھا، اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور آتے ہوئے گھر پر مٹھائی بھی لے آیا۔ اور اب یہ کس خوشی میں؟ میرے سپروائزر بننے کی خوشی میں۔ اب سے میری تنخواہ دگنی ہو جائے گی۔ سچی؟ ہاں سچی، بالکل سچی، سچ کہہ رہا ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا آج میں کتنا خوش ہوں سدھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ یہ مٹھائی ہم دیدی کے گھر لے جاتے ہیں، وہاں پر سب رشتے دار ہوں گے، یہ مٹھائی ہم سب ان میں بانٹ دیں گے۔ ارے ہاں ٹھیک ہے، اور ہاں تم نے کوئی گفٹ بھی لیا یا نہیں؟ ہاں گفٹ بھی لے لیا ہے، اور دیکھیے میں تیار بھی ہو گئی۔ وہ دونوں تیار ہو کے خوشی خوشی دیدی کے گھر کے لیے نکل گئے۔ وہاں جا کر وہ بہت خوش تھے اور دیدی کو کہا، ارے واہ دیدی، سجاوٹ تو بہت اچھی کر رکھی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے گھر آپ کا پورا۔ ہاں آئیے، تم دونوں کا ہی انتظار تھا مجھے، تاکہ ہم کیک کاٹ سکیں۔ ان کے آتے ہی بچی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ دیدی نے کہا، ارے چلو میں کھانا لگا لیتی ہوں، ارے یہ مٹھائی بھی لیں اور سب کی تھالیوں میں یہ مٹھائی بھی ڈال دیجیے گا۔ ارے یہ کس خوشی میں؟ یہ میرے سپروائزر بننے کی خوشی میں۔ سدھا کے رشتے دار اور بھی خوش ہو گئے۔ ارے دانو صاحب، آپ نے تو خوشیاں ڈبل کر دی ہیں۔ ارے ماتا رانی، ہم پر ایسے ہی کرپا بنائے رکھنا۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ سب لوگوں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے، ارے اب تو آپ کی تنخواہ ڈبل ہو گئی ہوگی۔ ہاں بالکل، تو پھر اب تو اپنا گھر لے ہی لیجیے آپ۔ ارادہ تو ہے، دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ یہاں پر ایک گاؤں کے باہر زمین دیکھی ہے، کیوں نہ آپ لون لیں اور ہم دونوں وہاں پر آرام سے گھر بنا سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر کچھ زمین بھی دیکھ رکھی ہے۔ ارے ہاں میں سوچتا ہوں، ہاں ذرا جلدی کیجیے گا، بیچنے والوں کو جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی ہاں رہی تو لون کے بارے میں مت سوچیے گا، میرا ایک دوست بینک میں ہے، وہ میرے ساتھ آپ کا لون بھی منظور کروا ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ دنوں میں بتاتا ہوں۔ دعوت ختم ہوئی اور دھرم اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ اور گھر آتے ہی دھرم نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا اور اس سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو سدھا؟ اگر جیجا جی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ویسے بھی دیدی کئی روز سے بول رہی تھی کہ وہ اپنا خود کا گھر بنانے والے ہیں، تو لگے ہاتھوں ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں ہاں بول دیتا ہوں۔ پاپا، ہمارا خود کا گھر ہوگا؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، مجھے اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ دھرم بہت خوش تھا، ایک ہی دن میں اسے ترقی بھی ملی تھی اور اس کے گھر بننے کی بات بھی چل رہی تھی۔ وہ سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ اگلے ہی دن دھرم نے پردیپ کو ہاں بول دیا اور اس کے بعد ہی سرکاری کام شروع ہو گئے۔ وہ بینک چلے گئے اور پھر بینک کے چلتے ہی دونوں کا لون منظور ہو گیا اور وہ زمین دھرم اور پردیپ کے نام پر ہو گئی، اور پھر دونوں نے اپنے گھر باندھنے کا کانٹریکٹ بھی دے دیا تھا۔
لگ بھگ 3 مہینوں میں دونوں کے گھر بن چکے تھے۔ دونوں پریوار بہت خوش تھے۔ گرہ پرویش ہوا، پوجا رکھی گئی اور پھر وہ لوگ نئے گھر میں رہنے آ گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک سے ایک سرکاری آفیسر ان کے گھر آیا اور بولا یہ زمین اللیگل ہے۔ تو دھرم بولا ارے سر پر یہ زمین تو ہم نے خریدی ہے اور وہ بھی لون پر۔ یہ سب مجھے نہیں پتا، یہ زمین ایک ہی ماہ پہلے سرکاری گھوشت کر دی گئی تھی اور ہاں اس کی انفارمیشن کا اخبار میں ایڈ بھی آیا تھا۔ پر ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو زمین ہم نے دام بائی سے کچھ ہی دیر پہلے لون پر خریدی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے تم لوگوں کو بینک نے لون کیسے دے دیا؟ کیونکہ کسی بھی ڈیمانڈڈ زمین پر لون نہیں ملتا ہے۔ پردیپ نے اپنے دوست کو پیسے کھلوائے تھے لون پاس کروانے پر اور اب وہ اس زمین کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سب کی خوشیاں کیسے غموں میں بدل گئی۔ سب بہت افسردہ تھے۔ اور پھر پردیپ بولا ارے سر اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ زمین ابھی سے خالی کرنی ہوگی ورنہ یہاں پر بلڈوزر چلے گا۔ پھر کچھ دن پردیپ اور رما سوچتے ہی رہے اور پھر کچھ دن بعد سرکاری بلڈوزر ان کے گھر تک آ ہی گیا اور آفیسر بولا آپ کو پہلے ہی سرکاری نوٹ دے دیا گیا تھا تو اب یہ گھر ہمیں توڑنا پڑے گا۔ تو پردیپ بولا ارے نہیں سر، نہیں ایسا مت کیجیے، ارے پلیز سر ہمیں کچھ سمے دے دیجیے۔ تو ہم آپ کو 1 مہینہ دیتے ہیں۔ پردیپ اور دھرم وکیل کے پاس دوڑے۔ اب اس پر ہم صرف دھام جی بھائی پر کیس کر سکتے ہیں، پر کیس کا نتیجہ کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، اور اس سے لون کی بمائی بھی رک جائے گی، پر اس سے پتہ نہیں کہ پیسے اور گھر آپ کو ملے گا یا نہیں۔ دھام جی بھائی نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور اس میں آپ کی بھی غلطی ہے۔ اگر آپ لوگ بینک میں رشوت نہیں دیتے تو وہ لوگ ٹھیک سے جانچ پڑتال کرتے، آپ کا لون ریجیکٹ ہو جاتا اور یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا۔ فی الحال ہم دھام جی بھائی کے خلاف دھوکہ دڑی کا کیس درج کریں گے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وکیل نے اسٹے کا آرڈر نکلوا لیا تھا۔ وہ سرکار کے پاس پہنچے اور دھام جی کے خلاف دھوکہ دڑی کا کیس درج کروا دیا۔ سمے بیتتا رہا، کیس چلتا رہا، 10 سال بیت گئے تھے، ابھی کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور اب تک پردیپ اور دھرم کو اپنے گھر کا حق نہیں ملا تھا اور ان کے ساتھ بہت بڑا فریب ہو چکا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ فریب ہوتے رہتے ہیں۔ خیر پردیپ اور دھرم کے گھر بلڈوزر سے تو بچ گئے، لیکن ہر کسی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی۔